انسان کی 90% روحانی اور 50% جسمانی بیماریوں کا تعلق صرف اس عمل کو چھوڑنے کی وجہ سے ہے۔ جنات ہم کو دیکھتے ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھتے، اور جب شرارت کا کوئی موقع آتا ہے تو اس کو شیاطین ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ ان کی شرارت سے بچنے کے لیے اس دعا کی تلقین کی گئی۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شیاطین جسمانی طور پر بھی انسان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور روحانی طور پر جسمانی نقصان یہ پہنچا سکتے ہیں تمہیں زہری گندگی میں ملوث کر دیں اور اس کے نتیجے میں تمہارے کپڑے اور جسم ناپاک ہو جائیں، اور بعض اوقات جسمانی بیماری میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ تاریخ میں بعض ایسے واقعات پیش آئے ہیں کہ شیاطین نے ان گندے مقامات پر باقاعدہ کسی انسان پر حملہ کیا اور بالآخر اس کو موت کے منہ میں پہنچا دیا۔ بعض علماء کرام نے یہ بھی فرمایا ہے بیماری کے جراثیم شیاطین ہی کا ایک حصہ ہوتے ہیں، لہٰذا ان مقامات پر انسان کی صحت کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ روحانی نقصان یہ ہے کہ ان مقامات پر انسان کی شرمگاہ اور ستر کھلی ہوتی ہے۔ اس وقت شیطان انسان کے دل میں فاسد خیالات پیدا کرتا ہے، غلط قسم کے خیالات، خواہشات اور غلط قسم کی آرزوئیں پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کے سفلی جذبات، سفلی خواہشات زیادہ زور دکھاتے ہیں۔ اگر اللہ کی پناہ شامل حال نہ ہو تو انسان ان مقامات پر بھی گناہوں کا ارتکاب کر لیتا ہے۔ جس طرح مکھیاں اور دوسرے غلاظت پسند کیڑے مکوڑے غلاظت پر گرتے ہیں، اسی طرح خبیث شیاطین اور بعض دوسری موذی مخلوقات غلاظت کے مقامات سے خاص دلچسپی اور مناسبت رکھتے ہیں۔ اللہ کا ذکر شیاطین سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ جس قلب میں اللہ کا ذکر سما جائے گا وہاں پر شیاطین کا زیادہ زور نہیں ہوگا۔ ذکر کی مثال ایک محفوظ اور مضبوط قلعے کی طرح ہے کہ آدمی دشمنوں اور ڈاکوؤں کے تعاقب سے ایک مضبوط قلعہ کے ذریعے بے سہولت بچ سکتا ہے، اسی طرح شیاطین کے اثرات سے ذکر کے ذریعے ہی بچا جا سکتا ہے، ورنہ وہ کسی کو معاف نہیں کرتے۔ بلا شبہ باتھ روم، قضائے حاجت کے مقامات جنات اور شیاطین کے بسیرے ہیں، جہاں وہ بنی آدم کو تکلیف پہنچانے اور انہیں خرابی و خلل میں مبتلا کرنے کی طاق میں لگے رہتے ہیں، کیونکہ یہ ایسی جگہ ہیں جہاں شرمگاہیں کھولی جاتی، یہاں پر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا جا سکتا۔ جب بھی کوئی مسلمان ان مقامات پر آئے، اگر وہ یہ چھوٹا سا عمل کر لے، یہ دعا پڑھ لے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور ان کے درمیان پردہ حائل کر دیا جاتا ہے، وہ ہماری شرمگاہوں کو نہیں دیکھ سکتے۔ غسل خانے میں جانے سے پہلے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث یہ عمل کرنا ہے، یہ دعا پڑھنی ہے کہ اے اللہ تیرے نام سے شروع، اے اللہ میں ناپاک جنوں اور ناپاک جننیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو اس عمل کرنے کی برکت سے آپ جنات سے محفوظ ہو جائیں گے، وہ آپ کو نہیں دیکھ سکیں۔